کنڈرات کا منظر پیش کرنے والا افغانستان، جس پر مختلف ادوار میں مختلف حکمرانوں نے حکمرانی کی ہے، لیکن فی زمانہ یہ امارت اسلامیہ کے تحت کام کر رہا ہے۔ داڑھی پگڑی سرکار کو دنیا حکمرانی کے اہل نہیں سمجھتے تھے، لیکن یہ تو دنیا کی توقعات کے برعکس نکلا، اور یہی داڑھی پگڑی سرکار اب دنیا کو ورطہ حیرت میں ڈالنے لگی ہے۔ افغانستان کیا سے کیا ہونے جا رہا ہے؟ ہماری آج کا موضوع بھی افغانستان میں تعمیر ہونے والی نہر، جو کہ افغانستان کی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کا کردار نبھائے گی، یہ اور افغانستان کی تاریخ پر گہری نظر ڈالی جائے گی۔ السلام علیکم، یہ تبسم جلالوی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل تاریخ ناک۔ آج کے تاریخ ناک میں ہمارا موضوع سخن ہوگا داڑھی پگڑی سرکار کے کارنامے اور ابھرتا افغانستان۔ لیکن تفصیل پر جانے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک میرے اس یوٹیوب چینل تاریخ ناک کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے چینل کو سبسکرائب کریں اور پھر اس کے بیل آئیکن کو اس کی اگلی تاریخی ولاگز کی نوٹیفیکیشن آن کرنے کے لیے پریس کیجئے گا۔ یہ افغانستان، کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ افغانستان ایسا کچھ نیا کرنے والا ہے جو کہ پوری دنیا کو حیران کر دے گی، اور ایشیا کی سب سے بڑی مصنوعی نہر بنانے جا رہا ہے، جس سے افغانستان کی معیشت دن دگنی رات چگنی ترقی کر جائے گی۔ 285 کلومیٹر لمبی اور 500 فٹ چوڑی اس نہر کا نام ہے کوش ٹیپا کینال۔ اس نہر کو بنانے کے لیے افغانستان کی داڑھی پگڑی والی سرکار نے کسی سے کوئی مدد نہیں لی ہے، اور نہ ہی کوئی انجینئر لیے ہیں، اور اس ویڈیو کے دیکھنے تک اس نہر کی کھدائی پر 200 کلومیٹر کے لگ بھگ کام بھی ہو چکا ہے۔ لیکن آخر کار افغانستان کو اتنی لمبی نہر بنانے کی ضرورت کیوں پڑی، اور ماہرین کیوں ایسا کہہ رہے ہیں کہ یہ منصوبہ افغانستان کو معاشی طور پر کیسے مستحکم کرے گا؟ آئیے جانتے ہیں ان سب سوالوں کے جوابات تاریخ ناک کے آج کے اس تاریخی ولاگ میں۔ سب سے پہلے تو ہم افغانستان کی جغرافیہ کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ افغانستان مکمل طور پر لینڈ لاکڈ کنٹری ہے، مطلب ہے افغانستان کے کسی بھی غیر ملکی بارڈر کے ساتھ کوئی دریا یا سمندر نہیں لگتا۔ افغانستان کے مشرق میں پاکستان ہے، مغرب والی سائڈ پر ایران ہے، اور شمالی سائڈ پر ترکمانستان، ازبکستان اور تاجکستان ہے، جبکہ شمال مشرقی سائڈ پر ایک چھوٹا سا بارڈر چائنا کے ساتھ بھی لگتا ہے۔ یعنی افغانستان مکمل طور پر دوسرے ملکوں کے درمیان گھرا ہوا ہے۔ اس لحاظ سے افغانستان کی 80% پانی کوہ ہندوکش کی برف سے ڈھکی پہاڑوں سے آتی ہے۔ افغانستان میں 4 بڑے دریا ہیں جن سے افغانستان کو پانی ملتا ہے۔ افغانستان کی 40% پانی ہلمند ریور سے آتی ہے، جو کہ ہندوکش سے شروع ہوتا ہے اور پورے افغانستان سے ہوتا ہوا افغان ایران بارڈر پر جا کر برانچ آؤٹ ہوتا ہے۔ یہ ہلمند ریور آج کل افغان ایران سیاسی ٹینشن کا سبب بنا ہوا ہے، کیونکہ افغانستان آج کل اس دریا پر ایک مصنوعی ڈیم یا نہر بنانے جا رہا ہے، جو کہ دنیا اور بالخصوص ایشیا کا سب سے بڑا مصنوعی دریا ہوگا، جبکہ ایران کے بقول ان کے ہامون کے زیادہ تر علاقوں پر اس ڈیم کا بہت برا اثر پڑے گا۔ پھر دوسرے نمبر کا آتا ہے آمو دریا، جس کو انگریزی میں دی آکسز ریور بھی کہا جاتا ہے۔ یہ سینٹرل ایشیا کا سب سے بڑا اور لمبا دریا ہے۔ یہ ناردرن پاکستان اور سینٹرل ایشیا کے درمیان پامیر ماؤنٹین رینج سے شروع ہوتا ہے، اور پھر افغانستان تاجکستان بارڈر سے ہوتا ہوا ترکمانستان میں انٹر ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد ازبکستان کو کراس کرتے ہوئے ایرل سی میں گرتا ہے۔ یہی وہ دریا ہے جس پر افغانستان آج کل کوش ٹیپا کینال بنانے جا رہا ہے، جس سے آگے جا کر ہم آج کے اس ولاگ میں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ افغانستان کا باقی پانی کابل، ہری روت اور پنچ دریا سے آتی ہے،
افغانستان ان چند ممالک میں سے ہیں جن کا 70% حصہ پہاڑوں سے ڈھکا ہوا ہے۔ افغانستان کے صدرن ریجن میں ایران اور پاکستان کے بارڈر کے ساتھ ریگستان ہے، تو بنیادی طور پر قندھار سے نیچے یہ سارا علاقہ ریگستانی ہے۔ جبکہ اس کے علاوہ اگر افغانستان میں رہنے والے لوگوں کی اگر بات کی جائے تو افغانستان میں بہت زیادہ ایتھنک ڈویژنز ہیں۔ افغانستان کی کل آبادی کا 42 یعنی 42% پشتون، 27% یعنی 27% تاجک، 9% یعنی 9% ہزارہ اور 9% یہی 9% ہی ازبک ہیں، تو پھر باقی احمق، ترکمانی اور بلوچ وغیرہ آباد ہیں۔ اور اگر تاریخی لحاظ سے دیکھا جائے تو پھر افغانستان سینٹرل اور ساؤتھ ایشیا کا شاید سب سے اہم ملک ہے، کیونکہ یہاں سے مغل، سوری، ابدالی، غزنوی، تاتاری، خلجی وغیرہ سب برصغیر میں آئے ہوئے ہیں۔ اب اگر واپس افغانستان کے پانی والے نظام پر آئے تو پھر مذکورہ بالا بیان کردہ تمام دریا افغانستان کے پانی کی ضروریات پوری کرنے میں ناکام رہی ہے، اور اس لیے ہمیشہ سے افغانستان پانی کے بحران سے دوچار رہا ہے۔ لیکن امریکہ افغان وار سے تو اس بحران میں اور بھی شدت آئی ہے۔ اصل میں افغانستان کے اس ناردرن ریجن میں پانی کی بہت کمی ہے، اس لیے داڑھی پگڑی سرکار نے اس کمی کو پوری کرنے کے لیے دی اوکسس ریور سے ایک مصنوعی ڈیم یا دریا بنانے کی کوشش شروع کی ہے، تاکہ 285 کلومیٹر کے رقبے پر یہ نہر تعمیر کی جا سکے اور تقریباً 5.5 ایکڑ کے اس خشک ریگستان کو لش گرین ایریا میں کنورٹ کر سکے۔ پانی آنے کے بعد یہاں گندم اور کئی دوسرے اناج اگائے جائیں گے، بلکہ داڑھی پگڑی سرکار تو یہ توقع بھی کر رہی ہے کہ 2028 تک یہاں پر اگائی گئی گندم اور دوسری اناج کا 50% دوسرے ملکوں کو بھی درآمد کر رہا ہوگا۔ یہ منصوبہ مارچ 2022 میں شروع ہوا، اس کی کمپلیشن ڈیٹ 9 مارچ 2028 تھی، مگر جس سپیڈ سے یہ منصوبہ جاری ہے، امید کی جاتی ہے کہ یہ منصوبہ ماہرین کے مطابق 2025 تک مکمل ہو جائے گا۔ یہ پروجیکٹ اتنی زبردست منصوبہ بندی کے ساتھ کیا جا رہا ہے کہ بڑے بڑے ویسٹرن انجینئرز اور ماہرین بھی حیران رہ گئے ہیں۔ اس پروجیکٹ کو 3 مرحلوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلے مرحلے میں اس سارے روٹ پر کھدائی کی جا رہی ہے اور ابھی 200 کلومیٹر سے زیادہ حصے پر کھدائی کی جا چکی ہے، اور اس سارے منصوبے کی کھدائی کے لیے 200 مقامی ٹھیکیداروں، 7000 ہال ٹرکس اور ایکسکیویٹرز کو ہائر کیا جا چکا ہے، اور یہ سارا پروسیس زبردست طریقے سے مینیج ہو رہا ہے۔ سارے ٹرکس اور ایکسکیویٹرز لائن میں کھڑے ہوتے ہیں، ایکسکیویٹر مٹی اٹھا کر ٹرکس میں ڈالتا ہے، جبکہ سپروائز کرنے والا انجینئر جب اوکے کرتا ہے تو ٹرک کی مٹی لے کر نہر کے کنارے پر ڈالتی ہے۔ اس طرح اس نہر کی کنکریٹ باؤنڈری بھی بنانے کی ضرورت نہیں پڑتی اور ایک قدرتی باؤنڈری بن جاتی ہے، ایک ایسی باؤنڈری جس پر کوئی اضافی خرچہ بھی نہیں ہوتا۔ اس باؤنڈری کو کنکریٹ سلیبز سے فل نہ کرنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ اس نہر کے دونوں اطراف کی زمین پر بھی ایریگیشن ہو سکے گی، اس لیے افغان گورنمنٹ نے دونوں سائڈ کی زمین پر پودے اور فصلیں اگانے شروع کر دیے اور موٹروں کے ذریعے دونوں اطراف کے 5 کلومیٹر تک ان پودوں اور کھیتوں کو سیراب کرنے کے لیے پانی پہنچایا جائے گا۔ ایک اور کمال کی چیز یہ بھی کیا گیا ہے کہ ان کھیتوں میں نصب ٹیوب ویلوں پر سولر پینلز بھی لگائے گئے ہیں، تاکہ ان ٹیوب ویل کو اور پمپوں کو چلانے کے لیے بجلی کی بھی ضرورت نہ پڑے۔ ان پروجیکٹس کو لے کر کافی میڈیا پروپیگنڈا بھی کیا گیا، جیسا کہ زیادہ ویسٹرن ایکسپرٹس نے کہا تھا کہ افغان انجینئر اتنے کمپیٹنٹ نہیں ہے کہ وہ اس پروجیکٹ کو پایہ تکمیل تک پہنچا سکے۔
اور یہ بھی غلط رپورٹیں آئی تھی کہ کنٹریکٹرز کو وقت پر پیسے نہیں دیے جا رہے، مگر حقیقت اس کے بالکل برعکس ہیں۔ سب مقامی لوگ اس منصوبے سے بڑے خوش ہیں، کیونکہ ایک تو ہزاروں لوگوں کے لیے جابز کریٹ ہوئے ہیں، اور دوسرا جب ہم نے اس پر گہری ریسرچ کی تو یہ چیز سامنے آئی ہے کہ اگر واقعی ٹھیکیداروں کو وقت پر پیسہ نہ ملتا ہوتا تو یہ منصوبہ اتنی سپیڈ سے آگے نہیں بڑھتا تھا۔ اس کے علاوہ اب جوزجان، بلخ اور فاریاب صوبوں کے لوگ اس منصوبے سے بہت خوش ہیں، کیونکہ اب اس منصوبے سے ان کے علاقوں میں پانی آئے گا اور وہ بھی اپنی کھیتی باڑی کر سکیں گے اور زمیندارہ کر کے اپنی روزی روٹی کما سکیں گے اور پیسے کمائیں گے۔ اس منصوبے میں ابھی تک صرف ایک مسئلہ درپیش ہو چکا ہے، اور وہ ہے ترکمانستان اور ازبکستان کا اس دریا پر دعویٰ۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ کس طرح یہ دریا افغانستان اور ایران اور ان دونوں ممالک کے 50% پانی کی ضروریات کو پوری کر پائے گی۔ افغان گورنمنٹ اور ان دونوں ممالک کے درمیان بات چیت چل رہی ہے۔ طالبان انہیں اس بات پر کنونس کر رہی ہے کہ الماتی ایگریمنٹ 1992 کے تحت آمو دریا پر افغانستان کا بھی حق ہے۔ اگر ترکمانستان اپنے فائدے کے لیے اس دریا پر کراکوم کینال بنا سکتی ہے تو افغانستان کیوں نہیں؟ کراکوم کینال دنیا کی سب سے بڑی نہر ہے، اور اسے ترکمانستان نے 1988 میں بنایا تھا تاکہ ترکمانستان اس نہر سے پانی لے کر کراکوم سیرا میں اریگیشن کر سکے۔ اس نہر کے ذریعے ترکمانستان نے کراکوم کی لک و دک سیرا کو سرسبز کھیتوں میں تبدیل کر کے ترکمانستان کو معاشی طور پر مضبوط کر پایا تھا، اور ایسا ہی کچھ افغانستان بھی کرنے جا رہا ہے کہ افغانستان کے لیے ترکمانستان اور ازبکستان دونوں ہی اس لیے انتہائی ضروری ہے کیونکہ افغانستان کی تقریباً 80% یعنی 80% الیکٹرک سپلائی ان دونوں ممالک سے آتی ہے۔ اس طرح افغانستان کی ایکسپورٹ کا ایک بہت بڑا کیپ جرمنی، نیدرلینڈ، آسٹریا اور بیلجیم ان دونوں ممالک سے ہوتا ہوا جاتا ہے۔ اس لیے تو افغانستان ان دونوں ممالک کے ساتھ اور بھی کئی سیاسی مفاداتوں پر بات چیت کرے گی۔ سیاسی طور پر یہ منصوبہ جس طریقے سے بھی حل ہو سکے، جتنا جلدی حل ہو سکے، یہ منصوبہ معاشی طور پر افغانستان کو بہت زیادہ اور بہت جلدی مستحکم کرنے جا رہی ہے۔ افغانستان کو اناج کے لیے کسی دوسرے ملک سے مدد لینی نہیں پڑے گی، اور چند سالوں میں افغانستان سے بھوک کا خاتمہ ہو سکتا ہے، اور اس طرح اناج کے سلسلے میں افغانستان ایک خود کفیل ملک بن سکتا ہے۔ جو ملک پچھلے 40 سالوں سے جنگ زدہ ہو، اس ملک کے لیے اس سے بڑی چیز کیا ہو سکتی ہے؟ خود افغانستان بھی یہی چاہتے ہیں کہ افغانستان کسی طریقے سے مستحکم ہو۔ جنگ و جدل بس اب یہی تک کافی ہے۔ یہاں مزے کی بات یہ ہے کہ اگر افغانستان کا یہ منصوبہ شرمندہ تعبیر ہوتا ہے اور وہ بھی داڑھی پگڑی کے سرکار کے ہاتھوں، تو پھر اس سے اسلام کے پرامن ہونے کو بھی تقویت ملے گی اور ایک عجوبہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ زندگی رہی تو اگلی ولاگز میں افغانستان کی معیشت، طرز حکمرانی وغیرہ پر بھی سیر حاصل تاریخی گفتگو کی جائے گی۔ فی الحال آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اگلی ولاگ تک مجھے اجازت، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔